اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اس زمین مکہ سے اکھاڑ دے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے۔ ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، یعنی زوال آفتاب سے لے کر اور تاریکی کے وقت تک، آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں نمازوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے، جس کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہیں اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں۔ یعنی آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کے اجتماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ بات گزری ہے۔ اور رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ عصر اور فجر کی نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زائد ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، اور کہیے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر، اور کہیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں۔ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ اگر تمام انسان اور جس سے اس بات پر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن اگر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا، اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ کس قسم کی سخت سخت سے ان کی خواہشیں تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رد کرنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، یعنی ہمارے روبرو آ کر کھڑا ہو جائے اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ایسا رب کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ استغفر اللہ العظیم۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے
اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں، اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول نازل بنا کر بھیجتے۔ یعنی تم انسان ہی تو ہو، اللہ کا کہنے کا یہ آیت کا مطلب یہی تھا کہ تم انسان ہی تو ہو، اسی لیے تمہارے پر ایک انسان کو ہی فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر خوب باخبر، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات خبیرم بصیرہ بیان کی جا رہی ہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں پہ پھر سورت کا ربط ہوا جاتا ہے سورت الفاتحہ کے ساتھ، اور وہی ہدایت کا ذکر جو ہم پہلے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں سورت الفاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پھر وہی ذکر آ رہا ہے ومن یہد اللہ فہو المہتد، کہ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہم اپنے حق میں بھی یہی دعا کر لیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، اور جسے گمراہ کرے تو آپ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے، اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر تخلیق کر دے، اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر ان ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہ کیا۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان نہایت ہی بخیل ہے۔ پیچھے فرمایا کہ انسان نہایت ہی ناشکرا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے، بہت ہی بخیل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے خود کو اس خوف سے کہ وہ خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، حالانکہ یہ خزانہ الہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے اس لیے وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یعنی ان کو اگر بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں۔ کھجور کی گھٹلی کی پشت میں سے جو نقطہ یا داغ سا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور تل برابر بھی کسی کو نہ دیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی اور اس کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں، وہ بھرے کا بھرا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا دوسرا ربع مکمل ہوتا ہے، یعنی پارہ نصف سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 تک۔ جزاک اللہ خیر۔